بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک علاقے میں قحط سالی پیدا ہو گئی تھی۔ اس قحط سالی میں نہ صرف انسان بلکہ چرند اور پرند سب اس کا شکار ہو گئے تھے۔ مویشی مالکان بہت ہی زیادہ پریشان تھے۔ اسی دوران علاقے کی مسجد کے مولوی صاحب نے جمعے کے خطبے میں نہایت یقین کے ساتھ یہ بات بتائی کہ اللہ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ پڑھ کر دریا کو حکم دیا جائے تو وہ بھی نافرمانی نہیں کرتا۔ خطبہ سننے والے لوگوں میں ایک چرواہا بھی موجود تھا۔ مولوی صاحب کی یہ بات اس کے دل میں اتر گئی اور اس بات پر اس کا یقین کامل ہو گیا۔ اس نے واپس آ کر اپنی بکریاں کھولی اور سیدھا دریا کی طرف چلا گیا۔ اونچی آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور دریا کو کہا کہ وہ اپنی بکریاں چروانے کے لیے دوسرے پار جانا چاہتا ہے، لہٰذا اپنے اوپر سے گزرنے دے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی بکریوں کو لیا اور دریا پر چلتا ہوا دریا پار کر گیا۔ دریا کی دوسری طرف کے علاقے میں ہریالی ہی ہریالی تھی اور گھاس سے بھرا ہوا تھا، کیونکہ کسی کو یہاں تک آنے کی رسائی نہیں تھی۔ اس نے اپنی بکریوں کو چروایا اور واپس آ گیا۔ اب یہ اس کا معمول بن چکا تھا۔ وہ روزانہ بکریاں پار چھوڑ کر واپس آ جاتا اور شام کو جا کر اپنی بکریوں کو لے آتا۔ اس کی بکریاں صحت مند اور تندرست ہو گئی تھیں اور وزن دگنا چگنا ہو گیا تھا۔ لوگ حیران تھے اور اس سے پوچھنے لگے کہ وہ اپنی بکریوں کو ایسا کیا کھلاتا ہے۔ چرواہا سیدھا سادہ اور صاف دل انسان تھا۔ اس نے صاف صاف بات بتا دی کہ میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دریا پر چل کر اپنی بکریاں دوسری طرف لے جاتا ہوں اور بکریاں سیر ہو کر کھاتی ہیں۔ یہ بات سب نے سنی مگر کسی نے اس چرواہے کی بات پر یقین نہیں کیا، کیونکہ یہ ناقابل یقین بات تھی۔ مگر پھیلتے پھیلتے مولوی صاحب تک یہ بات پہنچ گئی۔ مولوی صاحب نے اس چرواہے کو بلایا اور سارا ماجرا پوچھا۔ اس چرواہے نے کہا، مولوی صاحب میں تو آپ کو شکریہ ادا کرنے والا تھا۔ آپ نے جمعے کے خطبے میں جو نسخہ بتایا تھا کہ بسم اللہ کہہ کر دریا کو بھی حکم دو تو وہ بھی انکار نہیں کرتا۔ میں تو بس آپ کے نسخے پر عمل کر رہا ہوں۔ مولوی صاحب حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھتے رہے۔ مولوی صاحب نے کہا، بھائی صاحب ایسی باتیں تو ہم ہر جمعے میں کرتے ہیں، لیکن اس کا مقصد صرف لوگوں کو ایمان بتانا ہوتا ہے۔ مگر بکریوں والا ڈٹا رہا کہ میں تو بسم اللہ کہہ کر پانی پر چلتا ہوں اور بکریوں سمیت پانی کے پار چلا جاتا ہوں۔ آخر کار مولوی صاحب نے خود یہ تجربہ کرنے کا سوچا، جسے دیکھنے چرواہے کے ساتھ ساتھ پورا علاقہ بھی آ گیا تھا۔ مجمع بہت زیادہ تھا۔ مولوی صاحب نے ایک دو بار سوچا کہ انکار کر دوں کہ کہیں ڈوب نہ جاؤں، مگر وہ لوگ جو مولوی صاحب کو کندھے پر اٹھا کر لائے تھے اور جوش و خروش سے اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے اور مولوی صاحب کے حق میں تعریفیں کر رہے تھے، آخر کار مولوی صاحب نے اپنے ڈر کو دور کرنے کے لیے ایک رسہ منگوایا۔ پہلے اسے ایک درخت کے ساتھ باندھا، پھر اپنی کمر کے ساتھ باندھ کر ڈرتے ڈرتے بسم اللہ پڑھا اور دریا پر چلنا شروع ہو گئے۔ مگر پہلا پاؤں ہی رکھا تھا کہ وہ پانی میں گر گئے۔ مولوی صاحب ڈبکیاں کھانے لگے اور پانی کے بہاؤ میں بہنا شروع ہو گئے۔ لوگوں نے مولوی صاحب کو کھینچ کھینچ کر دریا سے باہر نکالا۔ مولوی صاحب کی اس حرکت نے چرواہے کو پریشان کر دیا کہ مولوی صاحب کی بسم اللہ کو یہ کیا ہو گیا ہے، کیونکہ اس کا تو یہ روز کا معمول تھا۔ اس کو اپنے یقین میں کوئی فرق نہ آیا۔ اس نے بسم اللہ کہہ کر بکریوں کو پانی کی طرف اشارہ کیا اور خود ان کے پیچھے چلتا ہوا دوسری طرف چلا گیا۔ لوگ اسے اللہ کا ولی سمجھ رہے تھے اور اس کے حق میں نعرے لگا رہے تھے، لیکن وہ سب سے بے نیاز سیدھا سادہ صاف دل انسان تھا۔ وہ مولوی صاحب کے پاس گیا اور کہنے لگا، مولوی صاحب میں آپ کی بسم اللہ کی تعریف سے کافی پریشان تھا، مگر پانی پر چلتے ہوئے مجھے آپ کی بسم اللہ کی بیماری کا پتہ چل گیا۔ اس چرواہے نے درخت سے باندھی رسی کی طرف اشارہ کیا اور کہا، مولوی صاحب یہ ہے آپ کی بسم اللہ کی بیماری۔ آپ کی بسم اللہ کی برکت کوئی رسہ کھا گیا۔ آپ کو اللہ اور بسم اللہ سے زیادہ اس رسے پر بھروسہ تھا، لہٰذا اللہ نے بھی آپ کو رسی کے حوالے کر دیا۔ پھر کہنے لگا، مولوی صاحب آپ بھی کمال کرتے ہو۔ میں نے آپ کے منہ سے سنا اور یقین کیا اور اللہ نے میرے یقین کی لاج رکھی۔ آپ نے اللہ کا کلام سنا لیکن آپ نے یقین نہیں کیا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسوا کر دیا۔ محترم عزیز دوستوں، یہی کچھ ہمارا حال ہے۔ ہماری نمازوں اور دعاؤں کا حال بھی یقین سے خالی ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں اور دعاؤں کا اہتمام پورے یقین کے ساتھ کریں، پھر دیکھیں زندگی کیسے خوشگوار ہوتی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ دوستوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، لہٰذا ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اور اگر آپ مزید ایسی معلومات اور اسلامک ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں
تو ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔